Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Muhammad Jawad and my presentation topic is laboratory quality control. So coming towards my presentation, the first question arises in our mind is, what is laboratory quality control? لیبارٹری کوالٹی کنٹرول جو ہے ہمارے ساتھ وہ ایک پیمانہ ہے جس کے اندر ہم اپنے لیبارٹری کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے جو سٹیپس لیتے ہیں یا جو سٹیپس ہم کرتے ہیں وہ سب لیبارٹری کوالٹی کنٹرول میں آتے ہیں. لیبارٹری کوالٹی کنٹرول کا جو تعلق ہے وہ ٹیسٹ کی ایکوریسی، ریلائبلٹی اور ود ان ٹائم جو ہم لیب رپورٹ اپنے کسٹمر یا پیشنٹ کو پیش کرتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے لیبارٹری کوالٹی کنٹرول میں آتا ہے. ہم اگر اپنی لیب بناتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ لیبارٹری میں کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لیبارٹری کے کوالٹی کنٹرول کا ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہم اس کو پرفارم کریں، کیونکہ یہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے ایک ایکوریٹ رزلٹ کا اور ایک بہتر اور اچھی رزلٹ کا. ریپروڈیوسیبل رزلٹ مین کہ اگر ہم ایک ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کا ایک رزلٹ جو ہے ایک جیسا آتا ہے، تو اگر دوسری بار اس کو دوبارہ ہم پرفارم کرتے ہیں تو وہی رزلٹ دوبارہ بھی اسی طرح آئے گا. اس کے بعد ہمارے زیادہ تر کولیگس کے مائنڈ میں یہ کویشچن آتا ہے کہ کوالٹی کنٹرول کا ہمیں خیال ہی کیوں رکھنا چاہیے. کوالٹی کنٹرول کا خیال ہمیں اس وجہ سے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کوالٹی کنٹرول کا خیال رکھیں گے تو وہ ہمیں 3 قسم کے ایررز سے بچاتا ہے، جو کہ پری انالیٹیکل سٹیج، انالیٹیکل سٹیج اور پوسٹ انالیٹیکل سٹیج. 3 سٹیپ ایسے ہیں جن میں ہم سے ایرر ہوتی ہے لیب پرفارمنس میں کہ ہم جب ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کے درمیان. پری انالیٹیکل سٹیج وہ سٹیج ہوتا ہے جب ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں، یا اس کے درمیان سیمپل کلیکشن کے درمیان یا جو ہمارا مٹیریل ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں کوالٹی کنٹرول بچاتا ہے. اس میں سب سے جو بڑھ کے غلطی ہوتی ہے وہ تقریباً جو ہے کلیکشن کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے سیمپل مکس اپ ہو جاتے ہیں یا مس لیبلنگ ہو جاتی ہے. ہم 2 سیمپل لے لیتے ہیں، سپوز ہم 2 پیشنٹ کا سیمپل لے لیتے ہیں تو ایک کا نام جو ہے دوسرے کے سیمپل پہ رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے سیمپل مکس اپ ہو جاتے ہیں. یا پھر امپراپر اسٹوریج جو ہے وہ ہم سے ہو جاتی ہے، ہم سٹور صحیح نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمارے لیب ریزلٹ جو ہے وہ غلط آ جاتے ہیں. یا پھر پراپر ان ٹائم جو ہے ہم ٹرانسپورٹ نہیں کر لیتے جس کی وجہ سے پھر بھی ہمارا لیب ریزلٹ جو ہے وہ غلط آئے گا. پھر دوسرا سٹیج ہمارا آتا ہے انالیٹیکل سٹیج. انالیٹیکل سٹیج وہ سٹیج ہوتا ہے جو ہم ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کے درمیان جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہے وہ انالیٹیکل سٹیج کہلاتی ہے. اس میں ہم جو ہے اگر ہم ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں تو ہم رانگ ٹیسٹ ریجنٹ ڈال لیتے ہیں، ریجنٹ غلط کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا جو ہے ٹیسٹ رپورٹ غلط آئے گا. یا ہم رانگ میڈیا یوز کر لیتے ہیں بیکٹیریولوجیکل ٹیسٹ میں، اس سے بھی ہمارا جو بیکٹیریا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن غلط ہو جائے گی. یا ہم جو اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں وہ غلط ہوں. اکوپمنٹ غلط ہو مینس کہ یا ہم غلط اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، بالفرض ہم CBC کر رہے ہیں تو ہم ہیماٹولوجیکل انالائزر کی جگہ جو ہے بائیو کیمسٹری انالائزر یوز کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارا رزلٹ غلط آئے گا. یا ڈیفیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے، یا ڈیفیکٹیو اکوپمنٹ کا مطلب ہے کہ ہماری جو اکوپمنٹ ہے، سپوز ہماری مشین جو ہے وہ خراب ہو اور ہم اس کو پھر بھی اس پہ ہم ٹیسٹ پرفارم کریں تو انڈائریکٹلی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ ہمیں لیب رزلٹ غلط لے گا. یا نان کیلیبریٹڈ اکوپمنٹ مینس کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے اس میں ہم نے نام نہیں لکھے ہوئے، ہم غلط اکوپمنٹ میں مطلب غلط مشین میں جو ہے ہم ٹیسٹ پرفارم کر لیں، اس سے بھی ہمارا لیب رزلٹ جو ہے غلط ہو جائے گا. یا ہم ریجنٹ رانگ پروپورشن آف ریجنٹ مینس کہ ہم ریجنٹ زیادہ استعمال کر لیں یا کم استعمال کر لیں، اس سے بھی ہمارا لیب رزلٹ غلط آئے گا. یا ہم جو ہے پراپر SOP کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے بھی ہمارا انڈائریکٹلی رزلٹ جو ہے وہ غلط آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آ جاتا ہے پوسٹ انالیٹیکل سٹیج. پوسٹ انالیٹیکل سٹیج وہ سٹیج ہوتا ہے جب ہم ٹیسٹ پرفارم کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے، لیکن جب ہم فائنل رزلٹ دیتے ہیں تو ہم سے کیلکولیشن میں غلطی ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں مینول کیلکولیشن نہیں کرنی چاہیے، کیلکولیشن یوز کرنا چاہیے. یا ہمارے جو لیب ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح ٹرین بندے ہوں گے تو وہی انٹرپشن کریں کہ مطلب اس کو یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے، یا وہ جو ہے رزلٹ صحیح طریقے سے بنائیں. تو ہم پوسٹ انالیٹیکل سٹیج کے جو غلطیاں ہیں، ایررز ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے کہ اگر ہم کوالٹی کنٹرول کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں کون سے کانسیکوینسز سے
کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے آ جاتا ہے ٹائم ویسٹیج. اگر ہم ٹائم ویسٹیج مین کہ اگر ہم جو ہے لیب ریزلٹ ود ان ٹائم نہیں دیں گے تو پیشنٹ کو بھی ظاہر سی بات ہے اس کی ڈائگنوسس میں ٹائم لگے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوگا. بجٹ امپلیفیکیشن مینس کہ اگر ہم ٹیسٹ پرفارم کر لیتے ہیں, ریجنٹ ہم جو ہے غلط استعمال کر لیتے ہیں یا زیادہ یا کم استعمال کر لیتے ہیں, یا میڈیا ہم زیادہ یا غلط استعمال کر لیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو لیب ریزلٹ ہے وہ غلط آئے گا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹیسٹ دوبارہ سے کرنا ہوگا. تو اس میں ریجنٹ یا میڈیا جو ہے وہ دوبارہ سے ہم یوز کریں گے. تو اس طرح ہمیں بجٹ امپلیکیشن مطلب کہ ہمیں فنانشیل ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا انریلائبل ریزلٹ مینس کہ اگر ہم غلط پرفارم کریں گے اور ہم پیشنٹ کو غلط رپورٹ ہی دے دیں تو وہ رزلٹ تو ریئل نہیں ہوگا. تو جو اس کو مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح ڈائگنوز نہیں کریں گے, اور اس طرح ہمارا رزلٹ جو ہے غلط ہوگا. اور اس سے ہم اپنے جو کسٹمر یا ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ ہماری وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, اور ان کی لوائلٹی بھی ہمارے ساتھ ختم ہو جائیں گی. وہ سمجھیں گے کہ ہم لوگ کیپیبلٹی ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم جو ہے لیب رزلٹ صحیح طریقے سے دیں یا صحیح ڈائگنوسس کریں. اور جب ہم ٹائم زیادہ لیں گے یا ہم جو ہے غلط رپورٹ دیں گے تو اس سے جو ہے ڈائگنوسس میں مسئلہ ہوگا. ڈاکٹر جو ہے ڈیلے ڈائگنوز کریں گے, مینس کہ وہ جو ہے غلط ڈائگنوسس کر لیں گے یا پھر بہت ٹائم گزر جائے گا اس کے بعد ڈائگنوسس کریں گے. لاسٹ میں ہمارے ساتھ آتا ہے اننیسیسری ٹریٹمنٹ. مینس کہ اگر ہم غلط رپورٹ دیں گے تو ڈاکٹر جو ہے وہ غلط ڈائگنوز کر لے گا, جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی غلط ہو جائے گی اور پیشنٹ کو جو ہے اور بھی مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا. اگر ہم اپنی لیبارٹری جو ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے تحت اپنی لیبارٹری بنائیں گے تو ہمیں کون کون سے اسٹیپ اٹھانے چاہیے وہ مندرجہ ذیل ہے. ہمارے ساتھ لیبارٹری کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں ہمارے ساتھ جو ہے دونوں مینیجریل سٹاف اینڈ ٹیکنیکل سٹاف دونوں آتے ہیں. اگر ہمارا مینجمنٹ صحیح ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ٹیکنیکل سٹاف ہوگا وہ بھی ویل ٹرین, وہ مینجمنٹ ہمارے ساتھ ہمارے لیے ویل ٹرین ٹیچر ہی ویل ٹرین جو ٹیکنیشین ہے یا ٹیکنالوجسٹ ہے وہ ان کو بھرتی کریں گے. اس طرح ہمارا جو رزلٹ ہے وہ بالکل صحیح آئے گا, اور لیب بھی ہماری جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہوگی, بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی. اس کے پراپر کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو رکھنے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل اسٹیپ کرنے چاہیے یا ہمیں اٹھانے پڑیں گے اس طرح کے اسٹیپس. اس میں آتا ہے آرگنائزیشن مینس کہ ہم اپنے لیبارٹری میں جو ہے ایک چارٹ بنائیں, اس میں اپنے ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ کے جو ہے ان کی تعلیم ہو گئی, ان کی جو اسپیشلٹی ہے کون سی فیلڈ میں ان کی اسپیشلٹی ہے وہ اس پہ چارٹ میں لے کے جب ہمارے ساتھ کسٹمر یا پیشنٹ آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ ویل ٹرین ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ویل ٹرین ہونے چاہیے, ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے, تبھی وہ جو ہے ٹیسٹ پرفارم کریں. اکوپمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ وہ صحیح اکوپمنٹ ہونا چاہیے, اس کی پراپر کیئر ہونی چاہیے, اور صحیح اکوپمنٹس مین کہ وہ کام بھی صحیح طریقے سے کرے اور لیب رزلٹ بھی صحیح دے. پرچیزنگ اینڈ انوینٹری, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ری ایجنٹ یا میڈیا پرچیز کرتے ہیں تو یہ ڈیوٹی جو ہے ایک بندے کو دینی چاہیے تاکہ وہی جو ہے پرچیزنگ کرے. اگر لیٹس سپوز کوئی ایک بندہ جو ہے میڈیا ایک جگہ سے لائے گا ایک کمپنی کا, اور دوسرا بندہ چلا جائے وہ میڈیا لائے گا دوسری کمپنی کا, تو اس میں چانسز ہے کہ 0.01% اور 1% چانسز ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہو, جس سے ہمارا لیب رزلٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. ڈاکومنٹس اینڈ ریکارڈ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ یا کسٹمرس کے جو ہے پراپر ڈاکومنٹیشن کریں اور ان کا ریکارڈ جو ہے اپنے ساتھ رکھیں کہ کل کو اگر ان کو ضرورت پڑے تاکہ ہم ان کو دوبارہ جو ہے دے سکیں. پراپر اسسمنٹ مین کہ ہمیں پراپر طریقے سے تحقیقات کرنی چاہیے ہر چیز کی. کسٹمر یا پیشنٹ سروس جو ہے اگر ہمارے ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ پہ کوئی کسٹمر یا پیشنٹ جو ہے کمپلین کرے تو اس کی پراپر طریقے سے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اس کو ہمارے کسٹمر یا پیشنٹ کو جو ہے ایک پراپر طریقے سے اس سے بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹیکنیشین کا غلط ہے یا ٹیکنالوجسٹ کی غلطی ہے یا کوئی اور وجہ ہے, اور اس کو ایکسپلین کر کے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے, پیشنٹ کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے. فیسلٹی اینڈ سیفٹی میں ہمارے ساتھ آتا ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجسٹ ٹیکنیشین کو کتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں, مطلب ان کو پراپر جو ہے فیسلٹی سے فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور ان کو پراپر سیفٹی جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں لیبارٹری میں.
انٹرنیشنل لیبارٹری اسٹینڈرڈ جو ہے وہ WHO نے بنائی ہوئے ہیں، یا ICO انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف اسٹینڈرڈائزیشن نے بنائے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ سرٹیفکیشن آتی ہے. سرٹیفکیشن ہمیں ایک ریٹن فارم میں جو ہے پراپر ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا ہمارے لیب کو جو ہے گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا مینس کے ہمارے پروونشیل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس قسم کے ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں، یا ہمارا جو ادارہ ہے، ہمارا جو لیب ہے وہ شوکت خانم یا جیسے بڑے لیب ہیں ان کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتا ہے. اس کی ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ایکریڈیشن ہمارے ساتھ ایک فارمل ایکنالجمنٹ مین کا ہمارے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ صحیح ہوتا ہے جو کہ ہمیں گورنمنٹ دیتا ہے. اور یہ زیادہ تر ممالک جو ہے وہاں پہ ایکریڈیشن، سرٹیفکیشن اور لائسنسور جو ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے لیبارٹری کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے فارن کنٹریز میں. پاکستان میں بہرحال اتنا خاص ان کا رجحان نہیں ہے اور نہ ان کو دیکھا جاتا ہے اتنا خاص. لائسنسور مینز یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک لائسنس دیا جاتا ہے، ایشو کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ٹرینی ہے یا ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو ٹیکنیشین ہے ٹیکنالوجی سے وہ بالکل ٹرین ہے، ان کو پراپر نالج ہے اور وہ جو ہے پراپر ہماری لیبارٹری جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک لائسنس ہوتا ہے، اس کا پاکستان میں بھی خیال رکھا جاتا ہے. جو بھی لیبارٹری اوپن کرتے ہیں تو وہ لائسنس جو ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنا لائسنس گورنمنٹ سے پہلے لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیبارٹری بناتا ہے. ایٹ دا اینڈ یہ نوٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو WHO کے اسٹینڈرڈس ہے، یا WHO نے جو ہمارے لیے لیبارٹری کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن رکھی ہوئے ہے یا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر لیب کے لیے، جیسے ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3، ٹائپ 4 لیب ہے، لیول 1، لیول 2، لیول 3 اینڈ لیول 4 لیب ہے. ان کی ہر لیبارٹری کے لیے الگ جو ہے رول ریگولیشن رکھی ہوئی ہے. جیسے لیبارٹری میں جو ہے کووڈ ٹیسٹ ہے یا پولیو کا ٹیسٹ ہے، ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، اور نارمل جو ٹیسٹ ہے ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. That's it, and that's the end of my topic. Thank you.